my pleasure to invite Mr. Arshid Khan for the discussion. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، میڈم آپ کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا اور ہمارے پاس جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے اس کو شیئر کرنے کا۔ میں ذرا آپ کو یہ بتانا چاہوں، شاید میرا شمار ان نوجوانوں میں ہوتا ہے، اگر آپ مجھے نوجوان سمجھے۔ ایک تو مجھے شوق نہیں ہے کہ میں کسی باہر ملک میں جاؤں، میری یہ خواہش ہے کہ میں جتنی بھی میری خدمات ہیں میں اپنے ملک کے اندر رہ کر اپنے ملک کو سرو کر سکوں۔ ہر چیز کی ایک لٹریسی لیول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ایک ایجوکیشن لیول ہے، ایک لٹریٹ طبقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لٹریسی یعنی کسی چیز کی خواندگی، بنیادی نو ہاؤ یعنی بیسک کو جاننا، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا استعمال میں کیسے کروں گا، اس کے اثرات میرے اوپر کیا ہوگی، اس کو میں انالیسس کس طرح کر سکتا ہوں، اس کو میں رسپانس کس طرح کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ایکٹیو آڈینس ہوتے ہیں، کچھ پیسیو آڈینس ہوتے ہیں۔ پیسیو آڈینس وہ ہے جو صرف سارا دن اسکرولنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری طرح اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں اور دوسرے کی ویڈیوز دیکھ کے انجوائے کرتا ہے۔ ایکٹیو آڈینس وہ ہے جو اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں، کامنٹس بھی کرتے ہیں، اپنا ساتھ جو کرٹیسزم بھی کرتے ہیں، انالیسس بھی کرتے ہیں، رسپانس میں ویڈیو بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اسکرین شاٹ لے کے پوسٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا شمار جو ہے ایکٹیو آڈینس میں ہوتا ہے۔ اے آئی کے اوپر اگر آپ بات کر لیں، ٹھیک ہے، لیکس ویڈیوز کے اوپر آپ بات کر لیں، ٹھیک ہے، تو اس قسم کی چیزیں جو ہے، یا فیک نیوز کے اوپر اگر آپ بات کر لیں، یا ڈس انفارمیشن کے اوپر بات کر لیں، مس انفارمیشن کے اوپر بات کر لیں، تو یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ ہیں۔ اب اس کے نقصانات بھی ہے۔ لیٹ سپوز اگر وہاں انگلینڈ میں کوئی ایسی خبر پبلش ہوتی، لاسٹ ٹائم جب ایک خبر پبلش ہوئی مسلمان سے ریلیٹ، جس نے کمیونل جو پروٹیسٹ تھا ان کو جنم دیا تھا، اب ان فیک خبر کی وجہ سے وہاں کے ہندو، مسلمان، انگریز اس میں لڑائی جھگڑی جنم لیتے ہیں۔ وہ خبر فیک تھی ان کی بنیاد پہ۔ اس طریقے سے آپ کی ایک مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن جو ہے، اس کی وجہ سے سوسائٹی میں افراتفری جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ مذہبی جو ہم آہنگی ہے ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بنیاد پہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ میڈیا لٹریٹ ہم کیسے بن سکتے ہیں، وہ بن کے ہمیں فائدے کیا ہوں گے اور اس کی سلیوشن کیا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ویب سائٹ شیئر کروں گا جس میں آپ کراس چیکنگ کر سکتے ہیں یا فیکٹ چیکنگ آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ جو میڈیا لٹریسی کا آپ ٹرم سنتے ہیں، یہ کوئی نیا ٹرم نہیں ہے۔ یہ جب سے میڈیا ہے، جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے، اسی دور سے میڈیا لٹریسی کا ٹرم جو ہے یہ بھی جنریٹ ہوا۔ آپ دنیا کے کسی بھی معذب معاشرے کو اٹھا کر دیکھ کے، آپ امریکہ کی اگزامپل دیکھ لیں، آپ انگلینڈ کی اگزامپل دیکھ لیں، جس بھی ملک کی آپ اگزامپل اٹھا کے دیکھتے ہو، اس میں وہاں پہ اسکول میں، پرائمری اسکول میں بھی ایون بچوں کو میڈیا لٹریسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ بیسک انفارمیشن کا پتہ ہو۔ آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے، ہماری جو ڈریسنگ سینس ہے، ہماری جو ہیئر کٹ کا وہ سینس ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ میڈیا سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی سیلیبریٹی کو دیکھتے ہیں، کسی پاپولر کلچر سے امپریس ہوتے ہیں، اس کے تھرو ہوتا ہے، شیئر کرتے ہیں نا، ان سے ریفرنسنگ کر کے۔ جی بالکل۔ تو اٹس مین کہ ہماری زندگی جو ہے، جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں، جب واک کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم انسپائرڈ ہے، یہ ہم میڈیا کے تھرو ہے۔ میڈیا میں ایک ٹرم ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں اصل میں آپ ان کو نہیں دیکھتے۔ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہی سچ ہے، تو وہ سچ نہیں ہوتا۔ ان کی بہائنڈ بہت ساری سٹوریز ہوتی، انٹولڈ سٹوریز ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس شخص کو پتہ چلتا ہے جو میڈیا لٹریٹ ہے۔ اب صبح میں ایک خبر دیکھ رہا تھا، آفٹر لنچ ڈی جے ایس پی آر صاحب کی ایک پریس کانفرنس تھی، تو ان کے کچھ ٹکرز چل رہے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر۔ میں نے اپنی ٹیم سے پوچھا کہ ٹکرز چلے، ان میں سے ایک بندے نے اچھا رسپونڈ بھی کیا، باقی ٹیم کو نہیں پتا تھا، کیونکہ ہماری ٹیم میں بھی میڈیا لٹریسی لیول اتنی ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں چونکہ تھوڑا بہت ہم نے جرنلزم کیا، ہم نے میڈیا لٹریسی کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے، تو جب ہم کسی خبر کو سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کس سینس پہ بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، یہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ کون ہے، کیوں یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں جرنلزم میں ہمارے اساتذہ نے یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر کوئی آپ کو، آپ کی والدہ بھی آپ کو کہے کہ میں آپ سے انتہا محبت کرتی ہوں، تو آپ اس کی بھی ویریفیکیشن کریں۔ اب اس کی ویریفیکیشن کون کر سکتا ہے کہ والدہ کی محبت کی ہم ویریفیکیشن کریں؟ لیکن جرنلزم میں یہ ٹریننگ ہمیں دی گئی کہ آپ کی والدہ آپ کو کہتی کہ میں بے پناہ محبت کرتی ہوں آپ سے،
تو آپ اس کی بھی تصدیق کریں. اس طرح جب آپ میڈیا لٹریٹ ہوتے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میڈیا کیا چاہتا ہے کہ ہم کس چیز کے اوپر یقین کریں. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں. تو آپ کو اس چیز کی سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے کہ یہ جو فلاں چینل ہے, فلاں انسٹیٹیوشن ہے یا فلاں شخص ہے, یہ چاہتا ہے کہ میں اس چیز کے اوپر یقین کروں. لیکن جب آپ میڈیا لٹریٹ نہیں ہوتی تو آپ خاموشی سے یقین کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جو ایجنڈا سیٹنگ تھیوری ہے یا جو فریمنگ کی جاتی ہے, اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگ اس کو سمجھ سکیں. اتنی آسان بھی نہیں کہ ہم مجھ جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ اس کو سمجھ سکیں. وہ بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے, اس میں بڑا غور و فکر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. آپ اردو ڈرامے اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں آپ پشتونوں کی کردار اٹھا کر دیکھیں, زیادہ تر چوکیدار ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, آپ زیادہ تر بندوق اٹھا کر دیکھ لیں تو بندوق پٹھانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ ستم زری پہ یہ دیکھ لیں کہ اس فلم ڈرامے میں جو ٹیررسٹ ہے ان کا خلیہ اٹھا کر دیکھ کے پٹھانوں سے ملتی ہے. آپ اس ڈرامے میں دیکھ لیں کہ جو مرد خاتون کے اوپر تشدد کرتا ہے تو پٹھان ہوتا ہے. یہ شیپنگ کون کر رہا ہے؟ یہ میڈیا کر رہی ہے. ڈریسنگ کی جیسے کہتے ہیں امیر لڑکی ہے تو ایجوکیٹڈ ہے تو دوپٹہ نہیں پہنا ہوگا, غریب ہے تو سر پر ایگزیکٹلی. اب آپ ڈرامے دیکھتی ہیں میڈم؟ بہت کم دیکھتی ہیں, لیکن پھر اس کی میڈم کے لیے کلپنگ کر دے کہ کم ڈرامے دیکھ لیکن ایکسپیرینس ہے ان کا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا عرض یہ ہے کہ ساری شیپنگ ہوتی ہے. آپ نیوز پیپر اٹھا کر دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ان میں بھی اگر کوئی ڈیمو ہوتے, کراچی میں ایک ڈیمو چل رہا تھا, ایک پولیس ٹریننگ سیشن تھی, تو اس میں ایک ٹیررسٹ کو بنایا گیا کہ آپ کردار ادا کریں گے, تو ان کا خلیہ جب بنایا گیا تو وہ پٹھانوں جیسا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اب ہمیں بھی لگتا ہے, دنیا کو بھی لگتا ہے, اردو سپیکرز کو بھی لگتا ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی لگتا ہے, یار پٹھان جو ہے بڑے پرتشدد لوگ ہیں, خواتین کے اوپر تشدد کرتے. پٹھان سارے ٹیررسٹ تو پٹھان ہیں. پاکستان میں دہشت گرد ہے لیکن دہشت گرد تو سارے کے پی میں. آپ اس بات کو سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, پٹھان جو ہے ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنتے ہیں اور بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور سرما لگا کے چلتے ہیں, حالانکہ پٹھان ایسے نہیں ہے. آپ نے اس کی شیپنگ کی. تو جب آپ اس کی کلٹیویشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو لوگوں کو سچ لگنے لگتا ہے. جب آپ کی میڈیا لٹریسی ہوگی, آپ نیوز پیپر اٹھا کر دیکھتے ہیں, آپ نہ صرف خبر سنتے بلکہ اس کا آپریشن بھی کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مس انفارمیشن کیا ہے, ڈس انفارمیشن کیا ہے, پروپیگنڈا کیا ہے اور فیک نیوز کیا ہے. ایک تو ہم جب ایک چیز فیک ہو گئی تو اس کو ہم نیوز نہیں کہہ سکتے, کیونکہ نیوز ہم کہتے ہیں کوئی چیز نیا, ایک نئی چیز کو, ایک خبر کو ہم کہتے ہیں. تو ایک چیز جعلی ہے, فالس ہے, تو وہ کوئی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا. تو آپ کو جب میڈیا لٹریٹ آپ ہوں گے, آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ انفارمیشن مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, پروپیگنڈا ہے, فیک ہے, یا کوئی یلو جرنلزم کے زمرے میں آتا ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا. آپ ٹیلی ویژن کے اوپر خبر دیکھتے ہیں, آپ کسی بل بورڈ کو دیکھتے ہیں, آپ کسی دوسری کوئی پوسٹر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو اندازہ ہوگا. پھر آپ جاتے جاتے آپ کی کرٹیکل تھنکنگ جب ڈیولپ ہوتی ہے نا, آپ جاتے جاتے ایک دم رک جاتے ہیں, ایک دم پوسٹر کو دیکھنے یہاں پہ یہ مسٹیک ہے اس میں. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جب آپ میڈیا لٹریٹ ہوتے ہیں تو آپ کو جو سٹوری بتائی جاتی ہے, آپ کو انٹولڈ سٹوریز کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کے بہائنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز آپ کو کوئی خبر بتا دیتا ہے کہ کسی جگہ پہ بلاسٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بلاسٹ جو ہے نوجوان نے کی, کسی بچے نے کی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ خبر آپ نے دیکھی لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی بہائنڈ سٹوری کیا ہے. کیا وہاں پہ بچے جا کے کوئی مائننگ وغیرہ تھی, وہاں پہ کوئی پاور رکھا, بلاسٹ ہوا, کیا صورتحال تھی, کس بلاسٹ میں جو بچہ انوالو تھا. ٹھیک ہے, اب آپ نے خبر دیکھی کہ اس بلاسٹ میں بچہ انوالو تھا, لیکن اس کی بہائنڈ سٹوری کیا ہے, جو انٹولڈ سٹوریز ہوتے ہیں جس کو ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو نہیں بتاتے تھے. تو یہ انٹولڈ سٹوریز کا آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ میڈیا لٹریٹ ہو. اور اس کے لیے آپ کرتے کیا ہے, اس کے لیے آپ کرتے ہیں کہ آپ کراس چیکنگ کرتے ہیں. آپ دوسری نیوز پیپر اٹھا کر دیکھتے ہیں, دوسری ویب سائٹس کے اوپر جاتے ہیں, ٹیلی ویژنس کے اوپر جاتے ہیں, بریکنگ وغیرہ دیکھتے ہیں, آپ کچھ کریڈیبل صحافیوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے.